پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارکین وطن سے ہے۔ عبوری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی 60% بڑھی۔ دہشت گردوں کی فہرست دینے پر بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ افغانستان کو پاکستان یا کالعدم TTP میں سے ایک کو چننے کا کہا گیا۔ عدم تعاون پر پاکستان نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس، کہا افغان رہنماؤں کی دھمکیوں کے بعد حملوں میں تیزی آنا معنی خیز ہے۔ وزیراعظم نے افغانوں کی واپسی پر کسی بھی ملک کے دباؤ کی تردید کرتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے واپسی ممکن نہیں۔ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ CM ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا۔ پہلی بار وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی جیالہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ لیول پلینگ نہ ہو الیکشن پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں نعرہ لگا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، نون لیگ اور MQM کے اتحاد پر ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ اس اتحاد کا نقصان MQM اور نون لیگ کو ہوگا۔ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا، ساتھ چل رہے تھے۔ جب سے بیانیہ تبدیل ہوا، ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کریں۔ تمام رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے۔ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کو PTI کے خدشات پر غور کرنے کا کہہ دیا۔ عارف الوی نے انوار الحق کاکڑ کو خط میں لکھا، سیاسی وفاداریاں بدلنا باعث تشویش ہے۔ نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا اہم ہے۔ جمہوریت ہی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن پر پورے ملک میں اتفاق ہے۔ نگران وزیر اعظم حکومتی سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران کی الیکشن کمیشن آمد، بیرسٹر گوہر علی اور بابر آوان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملے۔ PTI وفد نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی نے کہا، PTI کے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے۔ الیکشن کمیشن سے کہا ہے ہمیں صاف شفاف انتخابی مہم کی اجازت دی جائے۔ مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب پر توجہ مرکوز کر لی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک، جنوبی پنجاب کے سیاسی معاملات پر غور کیا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون نے پارٹی کو جنوبی پنجاب میں مزید منظم کرنے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ کے ووٹ بینک میں اضافے کے لیے مقامی حمایتین سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری طرف نواز شریف کا بلوچستان کو مسلم لیگ نون کا قلعہ بنانے کا ارادہ۔ قائد مسلم لیگ نون 13 نومبر کو بلوچستان جائیں گے۔ میرٹ کرنے والے کے میرٹ سے کرپٹ ترین بزدار نکلا۔ PTI کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہ اردو پڑھنی آتی تھی نہ پنجابی۔ ایمانداری کی باری آئی تو فرح گوگی کو لگا دیا۔ PTI والے بتائیں تحریک انصاف کا منشور کیا تھا؟ عبدالعلیم خان نے PTI پر چڑھائی کر دی۔ راولپنڈی میں استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، عامر کیانی کی خدمات کا کوئی صلہ نہیں دیا گیا، الٹا چیئرمین PTI نے ان پر پرچے کٹوا دیے۔ مجھے 100 دن جیل میں رکھا، اپنے بچوں کے لیے نیا پاکستان بنانے چلے تھے، ہمیں کوئی نہ بتائے، ہم سب جانتے ہیں۔ پارٹی بے شک نئی بنائی ہے لیکن مقصد ہمارا پرانا ہی ہے۔ عوام کے لیے نیا ملک بنائیں گے، انصاف ہوگا، روزگار کی فراہمی ہوگی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا راولپنڈی میں پارٹی تقریب سے خطاب، کہا علیم خان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا۔ علیم خان نے چیئرمین PTI کے لیے بہت کام کیا تھا، ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے، لوگوں سے وعدہ ہے ہم اس سفر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ چیئرمین PTI نے 26 اکتوبر کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا، ہائی کورٹ نے کیس نمٹا کر درخواست گزار کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا۔ خصوصی عدالت کا فرد جرم عائد کرنے کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ آئین اور قانون کے منافی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرد جرم عائد کی۔ مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
بحریہ ٹاؤن سے 460 ارب روپے کی وصولی کیس میں نیا موڑ، سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی چیمبر میں سماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لگتا ہے سندھ حکومت اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی دوستی ہو گئی ہے۔ رقم کا ایک حصہ بحریہ ٹاؤن نے جمع کرایا، دوسرا بیرون ملک سے آیا۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ حکومت دونوں کہتے تھے پیسے انہیں دیے جائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قانونی عمل کے بغیر زمین کیسے بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دی؟ زمین عوام کی تھی، ایم ڈی اے کی ذاتی نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ نیب راولپنڈی نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 13 نومبر کو طلب کر لیا۔ نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کو بھی نوٹس بھیج دیا۔ 13 نومبر کو 3:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ لوگوں کو جمعہ تا اتوار گھروں سے باہر نہیں آنے دیں گے، دفعہ 144 نافذ ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ چھٹی کے روز گھروں میں قیام کریں۔ اسموگ کے حوالے سے اگلے 4 روز انتہائی اہم ہیں۔ جتنی ٹریفک کم ہوگی اتنا ہی ماحول بہتر کرنے میں آسانی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج تاجر برادری مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے اعلان کرے گی۔ کوشش ہے بند روڈ پروجیکٹ 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے۔ بند روڈ کنٹرول ایکسس پروجیکٹ سے رنگ روڈ سرکل مکمل ہوگا۔ SL3 اور بند روڈ ایک ساتھ منسلک ہوں گے۔ سندھ میں محکمہ صحت کی خراب کارکردگی پر نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر برہم، نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ PNN سے گفتگو میں کہا، اب وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ ان کے بغیر محکمہ صحت کا اجلاس بلایا گیا۔ محکمہ صحت کی کارکردگی 3 ماہ میں خراب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا، وزیر صحت کے کہنے پر اجلاس 3 بار ملتوی کیا گیا، وہ آج بھی غیر حاضر رہے۔ اجلاس چھوڑ کر جانے کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ خیبر پختونخوا کا تعلیمی نظام میٹرک امتحانات میں فیل ہو گیا۔ 736 سرکاری اسکولوں کے 80% طلبہ پاس نہ ہو سکے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے مطابق 82 سرکاری اسکولوں میں ایک بھی طالب علم میٹرک امتحان میں پاس نہیں ہوا۔ 24 سرکاری اسکولوں میں 98% اور 34 میں 97% طلبہ فیل ہوئے۔ میٹرک کے نتائج میں 21 اسکولوں کے 96% اور 38 اسکولوں کے 95% طلبہ کامیاب نہ ہو سکے۔